السلام علیکم ناظرین۔ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا اور چائنا کے پھڈے میں آنے والا ہے اور پھڈے میں 1962 کے بعد پہلی مرتبہ گھسنے جا رہا ہے، اور کس لیول کی لڑائی ہو سکتی ہے اگر چائنا ایسا کرے تو۔ لیکن انڈیا کے اندر سے لیفٹیننٹ جنرل BS راجو، جو کہ 15 کور کے کمانڈر ہیں، یعنی کور کمانڈر ہیں سری نگر میں، انہوں نے بیان دیا ہے، اور ایک بڑا بیان ہے۔ جب اس طرح کے بیانات آ جائیں تو سمجھ لیں کہ کوئی بڑا کھیل انڈیا کی طرف سے کھیلا جانے والا ہے، کیونکہ وہ پہلے گراؤنڈ بناتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں چینلز پر، پھر اس کے بعد کوئی ایسی کارروائی ڈالتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 300 لوگ پوری طرح سے تیار بیٹھے ہیں۔ کہ دوستو اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو دوستو، انڈیا کی 15 کور کے کمانڈر جنرل BS راجو، جو کہ سری نگر کے کور کمانڈر ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں 300 لوگ پوری طرح تیار بیٹھے ہیں، اور ان کے بقول پاکستان اس وقت اپنے تمام کے تمام ملٹری اثاثے اور اپنے ڈیفنس کے سارے حساب کتاب کو اپ گریڈ کر رہا ہے، اور کسی بھی وقت پاکستان اور چائنا انڈیا پر 2 فرنٹ سے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے 300 حملہ آوروں کو تیار کر رکھا ہے کہ جیسے ہی آرڈر ملے آپ نے کشمیر میں گھس جانا ہے، اور اس کے بعد بہت سے بڑے واقعات ہوں گے۔ جب انڈیا کا ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل اٹھ کر یہ بات کرے تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی بڑا حملہ یا کارروائی کرنے یہ جا رہے ہیں جس سے پورا خطہ لرز جائے گا۔ آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے انڈیا بہت بے چینی اور ٹینشن میں تھا، اور ابھی بھی کافی حد تک وہ پریشان ہے، لیکن اس وقت صورتحال تقسیم ہو رہی ہے، کیونکہ ایک طرف سے جاپان کے ساتھ مشقیں شروع ہوئی ہیں، اور امریکہ نے اپنے طیارہ بردار جہاز بھی بھیجے ہیں، اور ان کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ چائنا سے نمٹنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی کے تمام ممالک انڈیا کے ساتھ تیار ہیں۔ چائنا پہلی مرتبہ تھوڑا سا ہلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انڈیا نے چین کے خلاف جو اقدامات اٹھائے ہیں، جیسے کہ چائنا کے 59 موبائل ایپس بند کیے، چینی کمپنی زوماٹو کی سرمایہ کاری انڈیا سے نکال دی، اور اس کے بعد انڈیا کی ایک کمپنی نے چین کو سائیکلوں کے اسپیئر پارٹس لینے کے لیے $1 ارب کا پروجیکٹ دیا تھا، جو کہ کینسل کیا گیا۔ اسی طرح انڈیا نے اور بھی بہت سی چیزیں کی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اب اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ انڈیا کے اندر مودی نے کام شروع کیا ہے۔ مودی کا لداخ کا دورہ بھی ہوا، لیکن وہاں مودی کے ساتھ ایک تماشا ہوا ہے، جعلی ہسپتال بنا کر، اور اس کے ساتھ ساتھ جعلی مریضوں سے ملوایا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ چائنا نے اس کے جواب میں کیا کیا ہے۔ چائنا نے ان کا ریپبلک ٹی وی، زی نیوز اور دوسرے بے شمار انڈیا کے چینلز پر چائنا میں پابندی لگا دی ہے، حتیٰ کہ آن لائن یعنی سوشل میڈیا یا یوٹیوب وغیرہ پر بھی ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ صورتحال کس لیول پر آ رہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ لڑائی اب میڈیا پر آ گئی ہے۔ انڈیا نے اب لڑائی پاکستان کی طرف لانی ہے۔ پاکستان کے چاہے حکمران، میڈیا، لوگ اور ریاست، اور اس کے علاوہ جو بھی ادارے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں نہ جائے تو ایسا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستانی ریاست کے دفاعی ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیاں، یہ سب تو تیار ہیں۔ باقی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس میں کودنے سے بچ جائیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر انڈیا کے لیفٹیننٹ جنرل نے یہ بیان دے دیا ہے کہ اتنے لوگ کشمیر میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں اور بڑے لیول کی کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہیں، تو امید رکھیں کہ کسی بھی وقت کوئی بڑی کارروائی ہو جائے گی۔ اس طرح کی کوئی بڑی کارروائی انڈین فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز خود کر کے پاکستان پر ڈال دیں گے۔ اور اصل میں انڈیا کیا چاہ رہا ہے؟ لداخ والی سائیڈ پر وہ مار کھا کر منہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مودی چاہے جو مرضی کر لے، ان کے میڈیا پر طوفان اٹھا ہے کہ ہم نے سوہوئی 30 لگا دیے، یہ کیا، وہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ چائنا سے آج بھی وہ کم از کم 40-50 سال پیچھے ہیں۔ اس وقت چائنا کے 3 ریڈارز وہاں پر لگے ہیں، اور چائنا پوری طرح ان کی مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے کوئی جعلی حملہ کرنا ہے اور پاکستان کو اس جنگ کے اندر لے کر آنا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس جنگ کے اندر آئے تاکہ وہ چائنا سے مقابلہ کر سکیں، اور جب وہ پاکستان کو جنگ میں لے کر آئیں گے تو وہ چاہیں گے کہ چائنا کی توجہ پوری طرح تقسیم ہو جائے۔ اس ساری صورتحال میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح اسرائیل کے اسٹیلتھ F-35 فائٹرز گئے اور انہوں نے ایران کی میزائل تنصیبات اور ایٹمی تنصیبات کو تباہ کیا۔
اب تباہ کرنے کے بعد اب ان کے پاس کیا صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ وہ جن عرب ممالک کے اوپر سے گزر کر گئے وہاں پہ دو صورت بن سکتی ہیں، یا تو ان ممالک کے ریڈار سسٹم نے ان کو ٹریس ہی نہیں کیا، یا پھر ان ممالک نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کروایا ہے۔ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ عربوں کے ریڈار نے اسے ٹریس نہیں کیا ہوگا، کیونکہ عربوں کے پاس وہ سہولتیں ہی نہیں ہیں جو کہ ایران کے پاس ہیں، اور اگر ایران ٹریس نہیں کر پایا تو عرب کس طرح ایسے طیاروں کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ چائنا کی ٹیکنالوجی، پاکستان، امریکہ یا اسرائیل کی ٹیکنالوجی، ہر ملک کے پاس الگ الگ قسم کی ٹیکنالوجی ہے، اور بہت ساری ٹیکنالوجی چائنا کے پاس ایسی ہے جو ریڈار پر نہیں آتی۔ پاکستان بھی اس پر کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس بہت ساری ٹیکنالوجی ایسی ہے جو جدید ترین ہے، اسٹیلتھ ہے، ریڈار سے خفیہ رہ سکتی ہے، اور اسرائیل کے پاس تو ایسی بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں کیونکہ اسرائیل کے پاس امریکہ کی تمام تر جدید ترین ٹیکنالوجی موجود رہتی ہے۔ اب اسرائیل کا یہ تجربہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چائنا کے ریڈار، ہمارے اپنے بھی ریڈار لگے ہوئے ہیں، چائنیز ریڈار لگا کر ہمیں ایک ایک چیز کا بتا رہے ہیں کہ کون سا دشمن کہاں سے آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن انڈین میڈیا پر اسرائیل کی یہ خبر بار بار چلائی جا رہی ہے کیونکہ انڈیا اس خبر کو کیش کروانا چاہتا ہے کہ اسرائیل سے کوئی ایسی چیز لی جائے جو ٹریس نہ ہو پائے اور وہ انڈیا کے اندر سے ہو کر پاکستان میں گھسنے کی کوشش کرے۔ ناظرین، اب اسرائیل کا جو پائلٹ ابھی نندن کے ساتھ آیا تھا اس کی کہانی ابھی بھی ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حکومتی یا ریاستی کسی ادارے نے اس پر بات نہیں کی اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل کو پتہ ہے اور اس نے اس کا جواب بھی لینا ہے۔ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل ہمیں ایسی ٹیکنالوجی دے، ڈرونز دے اور ہمیں ایسے طیارے دے جو پائلٹ کے بغیر بھی جاسوسی کر سکیں۔ اس وقت انڈیا کا جاسوسی کا سامان کشمیر سائڈ پر جتنا لگا ہے وہ سارے کا سارا اسرائیل کا لگا ہوا ہے۔ پاکستان کو چائنا نے دیا ہے، وہ بھی کافی ایڈوانس ہے، لیکن اسرائیلی ڈرونز اور اسرائیل اس طرح کی چیزوں میں بہت آگے ہے۔ اب کل ملا کر انہوں نے پورا کھیل کھیلنا ہے اور کوئی بڑا حملہ کرنا ہے۔ اس حملے کے بعد پاکستان کو اس جنگ میں لے کر آنا ہے۔ جب دو فرنٹ کی جنگ بن جائے گی تو انڈیا ہاتھ اٹھا دے گا اور امریکہ سے کہے گا کہ اس جنگ میں کودو، اور اس جنگ میں ہر صورت وہ خود بھی کودیں گے، یعنی امریکہ، اور ساتھ ساتھ ساؤتھ چائنا سی سے دوسرے ممالک کو بھی آگے لے کر آئیں گے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال بن جائے گی، یعنی ایک عجیب سی کھچڑی پک جائے گی۔ انڈیا کسی بڑے لیول کے حملے کے لیے تیار ہے اور اس کے بعد سارا الزام وہ پاکستان پر لگائے گا، اور عالمی طاقتوں پر امریکہ کا پریشر ہوگا کہ وہ انڈیا کا ساتھ دیں، اور چونکہ پاکستان اس وقت چائنا کے ساتھ ہے تو لہٰذا جن ممالک نے اس میں چائنا کے خلاف ووٹ دیا ہوا ہے وہ پاکستان کے بھی خلاف ہو جائیں گے، اور وہ زیادہ تر طاقتور ترین اور امیر ترین ممالک ہیں جن کے نام ہم نے بتائے ہیں، یعنی سارا یورپ، ایشیا سے جاپان ایک انتہائی امیر اور طاقتور ملک ہے، وہ امریکہ اور انڈیا کے ساتھ ہے، دوسری طرف سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ، کینیڈا، یہ تمام کے تمام ممالک انڈیا کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے خلاف ہیں، یعنی چائنا کے خلاف ہیں، لہٰذا وہ پاکستان کے بھی خلاف ہوئے۔ تو آنے والے دنوں میں جو بھی اسٹریٹجی ہو، آپ کو ریاست اس وقت چپ کر کے بیٹھی نظر آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کوئی انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن ریاستی ادارے پوری طرح سے تیار ہیں، فوج پوری طرح تیار ہے اور کافی جگہ پر ریڈی ہے، تیاری کر چکی ہے، تعیناتی ہو چکی ہے۔ ہم نام نہ لیں یا تردید کر دیں وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ پاکستان کی تیاری اس وقت پوری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کی طرف سے اتنی تیاری کی جائے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے آرام سے بیٹھے رہیں۔ تو دوستو، یہ جو انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا اور چائنا کے پھڈے میں آنے والا ہے، اور وہ پھڈا 1962 کے بعد پہلی مرتبہ اس پھڈے میں گھسنے والا ہے، تو دوبارہ سن لیں کہ وہ پھڈا کون سا ہے۔ انہوں نے کشمیر کا نام لیا ہے۔ اس پر ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کیا واقعی چائنا کشمیر میں گھسنے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کی سری نگر میں جو فوج ہے اس کے 15 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل BS راجو نے دعویٰ کیا کہ بہت سے لوگ، تقریباً 300 لوگ کشمیر میں گھسنے والے ہیں اور گھس کر بڑی کارروائیاں کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈینز خود کوئی کارروائی ڈالنے والے ہیں، خود کارروائی ڈال کے وہ اس کا الزام پاکستان پر لگائیں گے اور حالات کشیدہ کریں گے، اور ایسی کارروائی ہوگی جس سے پورے کا پورا خطہ لرز جائے گا۔ تو دوستو، ایوری ڈے TV کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔
آپ جب ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہماری ویڈیو کا واچ ٹائم ویوز زیادہ ہوتے ہیں لیکن لائکس نہیں آتے تو وہ چیز ہماری حوصلہ شکنی کرتی ہے، اس لیے پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ تو دوستو اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔